کی درمیانی رات، یہ ہماری کانفرنس الحمدللہ یہ تیسری کانفرنس ہے۔ تو اس میں بھی پہلے بھی جو دو ہوئی تو اس میں عوام نے، قوم نے، ہر مسلک کے بندے نے اس کو بہت سراہا، اور اس میں انہوں نے اپنی تائید کی اور ساتھ چلنے کے وعدے بھی کیے۔ اسی طرح الحمدللہ ہم نے اس کو جاری رکھتے ہوئے اس سال بھی 26 اگست رات کو مغرب کے بعد تمام مکاتب فکر کے جو جید قائدین ہیں ان کو مدعو کیا ہے، جماعت اسلامی سے جناب محترم سراج الحق صاحب کو، اور شیعہ مکتبہ فکر سے ہم نے آغا جواد نقوی صاحب اور امت وحدہ پاکستان، یہ امت وحدہ پاکستان کے بھی میں کلیدی عہدے پہ ہوں، سینئر نائب صدر ہوں اس کا، حضرت علامہ امین شہیدی صاحب، اور ماشاءاللہ یہ ان کی مہربانی کہ وہ اسپیشل ایران سے کانفرنس کے لیے آئے، ان دنوں وہ وہاں پہ مقیم ہے، ان کی فیملی بھی ہے۔ تو اس طرح میں ذاتی طور پہ حضرت علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب کو، رویت لال کمیٹی کو، ان سے ملا ہوں۔ جماعت الدعوہ سے حضرت شیخ محمد یعقوب صاحب، حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب، اور ہمارے یہ جنگجو ساتھی جو ہیں ان میں سے مولانا عبدالحق شاکر صاحب، یہ پشاور سے بہت آگے ہے، بڈ پیر اس جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح ہمارا جو مکتبہ فکر ہے اس میں سے ہمارے مکتبہ فکر کی صدارت کر رہے ہیں آغا غلام مجدد سرمی صاحب۔ پھر ہماری ایک بہت بڑی درگاہ ہے، خاص کر کے جنوبی پنجاب، کوٹ مٹھڑ شریف، حضرت خواجہ عامر فرید قریجہ صاحب، آج کل وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت چھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک سیرت سکالر ہیں، آپ نے کم از کم 5-6 اپنے چینلز پہ دیکھا ہوگا، مختلف سیرت پروگراموں میں، ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہیں، لاہور سے دادا حنجر پیر کے سجادہ نشین حضرت پیر عاصم مصطفیٰ سوروردی صاحب ہیں۔ تو ہم نے تو انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کو اس میں مدعو کیا ہے جی، اور پیغام بھی ان کا یہی ہے کہ وحدت کا پیغام۔ اس کا پورا نام بول دیں کہ اس کانفرنس کا جو نام ہوتا ہے آپ نے نام، اور یہ حیدری چوک میں ہوگی، بس یہ بول دیں۔ اور یہ پروگرام ہمارا انشاءاللہ 12-13 ربیع الاول کی درمیانی رات 26 اگست بروز بدھ حیدری چوک میں انعقاد پذیر ہوگا انشاءاللہ علی پور چٹھا، اور ہمارے علی پور چٹھا میں ہی حیدری چوک میں، جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا یہاں کام کریں، تو ہم نے یہاں سے کام کا آغاز یہاں سے بھی کر دیا ہے۔ آغاز تو ہمارا کوئی تقریباً 10 سال سے ہے، تو یہاں بھی ہم یہ انشاءاللہ چلا رہے ہیں۔ اب یہ شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وسعت قلبی اور وسعت نظری نہ ہو ہم اس کو قائل نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ دیکھیں نا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے اندر وسعت قلبی ہے انہوں نے قبول کیا ہے نا جی، ہاں، تو جس کی پرورش ہی اور جس کی ابتدا ہی اس سے ہوئی ہے کہ لڑو مرو اور حکومت کرو، اب ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ویسے ہی ذہن سے خیر بات کہہ دی کہ آپ علمبردار ہیں مسلمانی کے، سنیت کے، انسانیت کے، تو کرو کام۔ بھئی دیکھیں، انسانیت اسلام سے بھی پہلے ہے، انسانی درد جو ہے، اس کے بعد اسلام ہے،
اسلام کے بعد پھر مکتبہ فکر، ہم اگلے کا تحفظ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مکاتب فکر ہیں، اس کا تحفظ نہیں کر رہے۔ اسلام جاتا جائے، بگڑتا تو بگڑے، مگر میں نے اپنی مسجد کا تحفظ کرنا، بس اس کے ایک خلاف ہماری آواز ہے۔ دیکھیے کوشش تو ہے جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارا حق ہے پیغام پہنچانا، منانا ہمارا حق نہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آمین۔